الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمور بينكم شوراكم فظهر الأرض خير من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ آخری نبی تھے اور نبی کی ایک اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تک خود موجود رہتے ہیں اس وقت تک تو انسانیت کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو پھر وہ اپنی قوم کو مستقبل کا رخ دے کر جاتے ہیں کہ میرے بعد اگر تم ہدایت چاہو، سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے وہ اپنے بعد اپنی قوم کو رخ یہ دے کر جاتے تھے کہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کی پیشین گوئی کر جاتے تھے کہ اب تک میں نے تمہیں اللہ کے احکام سے متعارف کروایا، اب میرے بعد فلاں نبی آئیں گے اور ان کی طرف رجوع کرنا، وہ تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہوں گے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی نبی کی طرف متوجہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا اور تم اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، بلکہ اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی ہونے کا مدعی بنے تو وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، نبی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا۔ تو نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن انقلابات ظاہر ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے ہیں، تو حالات کیا بدلیں گے اور ان حالات میں ہمارے لیے لاہ عمل کیا ہوگا، تو اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنے بھی بتائے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہدایات بھی عطا فرمائیں۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ بظاہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مبارک کے ساتھ ہمارے اندر تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن جب آپ کی ہدایات کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی احادیث کو پڑھتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں اور آج کے حالات کے موافق بیٹھے ہوئے امت کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آج کے حالات یہ چل رہے ہیں اور اس میں تمہارے لیے یہ ہدایات، اور یہ ہدایات دینا قیامت تک کے لیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کو حالات کو یوں بیان فرما رہے ہیں جیسے ان حالات کے اندر گزرنے والا اس کو دیکھ دیکھ کر بیان فرما رہا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے اس وقت جو پڑھی، یہ بھی اسی طرح کے مستقبل کی ایک حالات کی اطلاع بھی ہے، پیشین گوئی بھی ہے، لاہ عمل بھی ہے۔ 3 چیزیں بیان فرمائیں جو خیر کی نشانی ہیں، اور اس کی ضد میں 3 چیزیں بیان فرمائیں جو شر کی نشانی ہیں۔ فرمایا یہ خیر جب تک زمین پر رہے گی تو زندگی بہتر ہوگی، جینا بہتر ہوگا، زمین کی پیٹھ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی، اور جب اس کے مقابل شر والی 3 چیزیں آ جائیں پھر قبر بہتر ہوگی، پھر موت بہتر ہوگی، پھر زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پہلی چیز فرمائی اذا کان امراؤکم خیارکم، کہ جب تمہارے حکمران تم میں سے سب سے نیک ترین لوگ ہوں گے۔ حکمران کا معیار یہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ معاشرے میں تقوی میں آگے ہے، نیکی میں آگے ہے، خدا خوفی میں آگے ہے، اس کو حکمران بنا دیا جائے۔ جب یہ صورتحال ہوگی کہ تمہارے حکمران تم میں سے سب سے اچھے لوگ ہوں گے، اس وقت زمین کی پیٹ سے بہتر ہوگی۔ چنانچہ خلفائے راشدین کی صورتحال یہی تھی کہ اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے حکمران اور خلیفہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیکی میں، تقوی میں، فضیلت میں، ہر خیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ جیسے اقتدار کے اعتبار سے اقتدار میں ان کا دوسرا شریک کوئی نہیں اس زمانے میں، اسی طرح سے نیکی اور فضیلت میں بھی ان کے برابر کو کوئی نہیں۔ پہلے حکمران بھی وہی ہیں اور سب سے افضل البشر بھی وہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد۔ پھر اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عہدے دار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور سب سے افضل انسان بھی ہیں۔ اس دور میں پھر ان کا شریک کوئی نہیں ہے نیکی میں، تقوی میں۔ پھر اسی طرح سے ان کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے اپنے وقت کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے امراء ایسے لوگ ہوں گے کہ جو امیر بھی ہوگا، سب سے اونچے منصب پر بھی ہوگا، اور سب سے زیادہ اپنے زمانے کے بہتر انسانوں میں سے افضل انسان بھی ہوگا، تو زمین کی پیٹھ بہتر ہے، زندگی بہتر ہے موت سے۔ یہ وقت بھی امت نے دیکھا۔ اور دوسری طرف دوسرا فرمایا وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمْحَاؤُكُمْ، کہ جب یہ کیفیت ہوگی کہ تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں گے، جس کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہوگی اس کو ساتھ ہی سخاوت بھی عطا فرمائی ہوگی، تو اس وقت بھی زمین کی پیٹھ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام، ان کے ہاتھ اتنے وسیع اور کھلے نہیں تھے جتنا ان کا دل کھلا تھا، سخاوت تھی، اور سخاوت کا جذبہ یہ تھا کہ جو کچھ ہے وہ تو دے ہی دینا ہے، مزدوری کر کے، صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مزدوری کر رہے ہیں۔ شاید انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں سخاوت کی نہ ملتی ہوں کہ ایک انسان سخاوت کر رہا ہے، کس میں سے؟ موجودہ مال میں سے، کہ جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اور وہ بھی سارا نہیں، اس کا کچھ حصہ دے رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی مثالیں یہ ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے بھی کچھ نہیں، تو پھر اس کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، اور مزدوری کے اندر جو تھوڑا بہت ملا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ تو جب ایک غریب کی سخاوت کا یہ حال ہے تو امیر کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال بھی دیا اور مال کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی عطا فرمائی۔
مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے ہجرت کر کے صحابہ کرام، تو یہاں انسانی مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی، اور میٹھے پانی کا کنواں ایک یہودی کا تھا، اور یہودیوں کو حسد پیدا ہو گیا مسلمانوں سے، اور وہ تنگ کر رہا تھا، پانی نہیں دے رہا تھا فری میں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کی آسانی کر دے گا، اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو یہودی سے سودا کرنا چاہا، اور وہ پانی بیچتا تھا، اور وہ مستقل اس کی ایک آمدنی تھی، مسلمانوں کو بیچتا تھا میٹھا پانی۔ اب وہ آمدنی اپنی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے سارا کنواں بیچنے کے بجائے آدھا کنواں بیچنے کی پیشکش کی، اور آدھے کی قیمت وہ لگائی جو سارے سے بھی زیادہ تھی، بہت مہنگے داموں اس نے آدھا کنواں بیچنا چاہا، بیر روما۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا کہ مجھے منظور ہے۔ وہ آدھا کنواں پورے کنویں کی قیمت سے بھی زائد قیمت پر وہ خرید لیا۔ اب آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا، آدھا اس یہودی کی ملکیت۔ ایک دن باری اس کی ہوتی تھی پانی پر حق، ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا تھا، تو وہ اپنے باری والے دن قیمتاً پانی دیتا تھا لوگوں کو، مفت میں نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ میری طرف سے یہ کنواں مفت میں ہے، میری باری والے دن جو آدمی جتنا چاہے پانی لے جائے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی قیمت نہیں۔ تو لوگ اپنے برتن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن بھر لیتے، اور وہ اپنی باری والے دن فارغ بیٹھا رہتا، کوئی آتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اب کسی کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ میں دھوکے میں آ گیا ہوں، اور میں نے آدھا کنواں بیچ کے اپنا نقصان کیا ہے کہ اب میری حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کو دوسرا آدھا بھی بیچنا پڑا، لیکن اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا کہ مسلمانوں کو میٹھا پانی ملے اور مفت میں ملے، وہ آدھے کے سے بھی پورا ہو رہا تھا، اس لیے دوسرا آدھا اب اس سے سستے داموں میں خرید لیا، اور یوں پورا کنواں خرید کر وقف کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اور مدینہ منورہ میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اور بیر روما، اور وہ چالو ہے، اس کا پانی موجود ہے۔ اب تک حکومت نے اس پر، وہاں کی مقامی حکومت نے کچھ زیارات وغیرہ کی پابندی لگائی ہوئی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کی زیارت بھی کھول رہے ہیں، اور اس کنویں کو منظر عام پر لا رہے ہیں اور عوام کے لیے کھول رہے ہیں۔ تو یہ سخاوت ہے۔ تبوک کی لڑائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا، لمبا سفر، گرمیوں کا سفر، غربت کا وقت، تو صحابہ کرام کے پاس مالی حالات نہیں تھے کہ وہ جا سکیں، بہت سارے لوگ جانے کے لیے تیار تھے، سواری نہیں ہے، جانے کا خرچہ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ دیا، سامان سمیت دیا، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مقدار نقدی کی صورت میں دی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقدی پیش کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے اس کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ پیسے اس دائیں ہاتھ سے کبھی بائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں، بائیں سے دائیں میں ڈالتے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تو جو عمل کر تیرے لیے کوئی نقصان نہیں، تیری جنت پکی ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے مالدار سخی ہوں گے، اور تیسری چیز فرمائی کہ وہ امورکم شورا بینکم، اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوں گے، کہ معاملات میں مشاورت کرو گے، ہر بندہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورے کی ضرورت محسوس کرے گا کہ میں یہ اہم کام کرنے لگا ہوں تو میں بڑوں سے مشورہ کر لوں، صاحب رائے لوگوں سے مشورہ کر لوں، تو مشورے کی عام ہوگا۔ اور یہ ایک سنت ہے، عام طور پر رشتوں کے معاملات میں، یا کوئی بڑا کوئی کاروبار کرنے کے لیے جب آدمی کو قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں استخارہ کر لوں۔ استخارہ بھی ایک مسنون عمل ہے،
لیکن استخارے سے بھی زیادہ مسنون عمل مشورہ کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک معاملے کی خود رہنمائی اور نگرانی فرما رہے ہیں، ایک ایک چیز کی ہدایات دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے شاورہم فی الامر، کہ صحابہ کرام سے مشورہ لے لیا کریں جب بھی کوئی فیصلہ ہونے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے مشورے کے بعد اور کس کا مشورہ رہ جاتا ہے، لیکن امت کو سکھانا مقصود ہے کہ جب اللہ کا نبی، کہ جس کی شان یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ وحی کے بغیر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر بول اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس نبی کو جب حکم ہو رہا ہے کہ صحابہ سے مشورہ لے لیا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینی مقصود ہے، اہمیت جتلانی مقصود ہے مشورے کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ استخارے سے بھی بڑا درجہ ہے مشورے کا۔ تو فرمایا کہ جب لوگوں کو مشورے کی قدر ہوگی اور اپنا ہر معاملہ مشورے سے طے کریں گے، اس وقت زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں، اس کے 3 کے مقابلے میں اب دوسری 3 بیان فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مشورے کی ضرورت وہ محسوس کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود رائے کے مرض میں نہیں پاتا، یعنی فتنہ یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنی رائے کو اتنا پکا سمجھے گا، صحیح سمجھے گا، یقینی سمجھے گا کہ مجھے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مشورہ تو وہ کرے جس کے فیصلے میں کوئی غلطی کا امکان ہو، اور میرے فیصلے میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، میں نے تو جو قدم اٹھانے لگا وہ بالکل صحیح اٹھا رہا ہوں۔ خود رائے کا مرض، اور یہ قیامت کی علامات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل علامت بیان فرمائی، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، کہ ہر آدمی اپنی رائے کو سب سے صحیح رائے سمجھے گا، کہ میری رائے، میری سمجھ، میری معلومات، میری سوچ یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ سب لوگوں سے بہترین رائے ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھے گا، اور آج یہی صورتحال ہو رہی ہے۔ اور جو آدمی جتنا دین سے دور ہے اتنا ہی صاحب رائے ہے۔ میں یہاں ایک دن بیٹھا ہوا تو 1 2 3 آدمی آ گئے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے جی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کوئی طلاق کا مسئلہ، گھر کی کوئی لمبی کہانی سنانے لگے کہ یہ اس طرح سے ہمارا آپس میں ہو گیا اور پھر طلاق ہو گئی، تو اب اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے کہ اس کی کوئی طلاق ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، گنجائش باقی ہے، یا کوئی بالکل ہی معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے مدرسے کے جو مفتی حضرات ہیں آپ ان کو لکھ کر دے دیں، یہ مسئلہ وہ بتا سکتے ہیں، میں باقاعدہ مفتی نہیں ہوں اس لیے میں یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ تو پھر بھی آپ عالم تو ہیں، کچھ تو رائے دے دیں، چلو ہم یقینی طور پر یہ مسئلہ کسی مفتی سے پوچھ لیں گے، آپ کچھ تو رائے دیں۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ مسئلہ بتانے سے معذور ہوں۔ تو وہ آپس میں بڑے حیران ہو کر ایک دوسرے کو سامنے کہنے لگے کہ دیکھا بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک کسی بھی جاہل سے سامنے مسئلہ رکھا، اس نے کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا جواب دے دیا کہ ہاں جی ہو گئی ہے جی، نہیں ہوئی جی، محل یہ نکل آئے گا جی، گنجائش باقی ہے جی، بالکل ان پڑھ ہے، انگوٹھے لگاتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ جواب دے دے گا۔ یہ دیکھو عالم ہے لیکن کتنی احتیاط کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی رائے بتا ہی نہیں رہا۔ یہ کہ آدمی جب کسی فن کا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری چھوٹی سی رائے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے دوست، اور دل کے فیصل آباد کے بڑے ڈاکٹروں میں سے ہیں۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ بچہ بیمار ہے، اس کی کھانسی لگی ہوئی، تو بچے کی کھانسی کے لیے کوئی اچھا سا سیرپ لکھ دیں، بتا دیں۔ اب وہ ظاہر ہے دل کا ڈاکٹر ہے تو MBBS تو ہے وہ، اور وہ اس کے لیے اتنا ہونا کافی ہے، لیکن چونکہ اس کا تجربہ نہیں ہے اس شعبے میں، اور وہ خود اس زندگی دوسرے شعبے میں گزاری ہے، تو انہوں نے بڑا صاف انکار کر دیا، جواب دے دیا کہ میں شعبے کا نہیں ہوں، میری چھوٹی سی رائے سے کہ بچے کا نقصان نہ ہو جائے، اس لیے اس بارے میں کوئی رائے دینے کے بجائے
آپ جو بچوں کا ماہر ڈاکٹر ہے اس سے رائے لے لیں۔ لیکن اگر یہی مسئلہ میں کسی بھی عام آدمی سے پوچھتا، کوئی بھی ہو، وہ مجھے کوئی نہ کوئی شربت ضرور بتا دیتا کہ یہ شربت پلا لو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ سیاست دان ہے، اور وہ ایسے رائے دے گا، کوئی بھی بیماری بتائیں اس طرح سے دوائی بتائے گا، اتنے یقین کے ساتھ دوائی ڈاکٹر بھی بتاتے ہوئے ہچکچائے گا کہ شاید میری رائے میں غلطی ہو۔ کسی بھی آدمی سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیں، وہ یوں بتائے گا جیسے ایک مفتی بھی اتنے یقین کے ساتھ نہ بتائے جتنے یقین کے ساتھ وہ بتائے گا۔ یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، کہ ہر آدمی اپنی رائے کو صحیح ترین رائے سمجھے گا اور سمجھے گا میری رائے میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، تو مجھے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھائے گا اس سے پہلے وہ مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا اور پھر روتا پھرے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جب طلاق دینے لگتے ہیں تو پھر مسائل یاد ہی نہیں ہوتے، اور کسی سے مشورہ پوچھنے کی، مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ میری بیوی کے ساتھ میرا نبھا نہیں ہو رہا۔ باپ سے رائے لیں، چچا سے رائے لیں، خاندان والوں کو اکٹھے بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے گھر کے معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، میری اور میری بیوی کے تعلقات نبھ نہیں رہے، تو کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اگر یہ معاملہ، یہ قدم مشورے سے اٹھایا جائے تو کبھی اس کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ لیکن اس وقت آ کر اگر کوئی روکنا بھی چاہے کہ طلاق نہ دو تو وہ اس پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ کسی کے روکنے سے پہلے ہی 3 لفظ بول دیتا ہے، لیکن اگلے ہی دن پھر رو رہا ہوتا ہے، پچھتا رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی حل بتائیں؟ جی حل یہ بتانا پڑے گا کہ مذہب بدلنا پڑے گا، اس حنفی مذہب میں تو گنجائش نہیں ہے، اب مذہب بدلنا پڑے گا اور مذہب کے فارم پر کرنے پڑیں گے پہلے، تو حلال حرام جائز ناجائز جیسا بھی آتا ہے اس کے لیے مذہب بدلنے کے لیے پھر تیار ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ اپنی رائے کو یقینی سمجھنے کے لیے یہ نقصان ہو گیا کہ پھر وہ ساری زندگی کی حرام کاری میں مبتلا رہے گا، ساری زندگی کی بدکاری میں مبتلا رہے گا، اولاد حرام کی پیدا ہوگی۔ یہ کیا ہوا؟ اپنی رائے کو جب اس نے یقینی رائے سمجھا، قطعی رائے سمجھی، اور اس میں اپنی غلطی کا امکان تک نہیں بتایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی دین کے معاملے میں ایک عالم کو مشورے دیتا ہے، ایک عالم کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا، اور ہمارا تجربہ ہے اکثر لوگ مولوی کا بیان سنتے ہیں تو یہ نہیں نیت ہوتی کہ اس میں مجھے کوئی دین کی عمل کی بات مل جائے اور میرا فائدہ ہو جائے۔ اکثر لوگ یہ نیت لے کر بیٹھتے ہیں کہ آج میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ مولوی صاحب نے اپنے بیان میں 10 باتیں کہنی ہیں تو 10 میں سے کتنی صحیح کہی ہیں کتنی غلط کہی ہیں۔ یہ نشان لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ باتیں اس نے صحیح کہی ہیں، یہ باتیں اس نے غلط کہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب سے بڑے مولوی صاحب تو یہ ہوئے کہ جو مولوی صاحب کی صحیح اور غلط کی پہچان کر رہا ہے اور ہے کچھ بھی نہیں، ناظر قرآن پاک بھی ٹھیک اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ذی رائے سمجھے گا کہ میں ہی صحیح عقل والا ہوں، صحیح سمجھ والا ہوں، اور میری سمجھ میں تو غلطی کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ مشورے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کریں گے۔ علماء نے مشورے کے مستقل فضائل اور آداب بیان کیے ہیں کہ جس آدمی سے آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 2-3 چیزیں دیکھیں جس سے مشورہ لینا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کا ہمدرد ہو، تاکہ وہ آپ کو مشورہ وہ دے جس میں آپ کا فائدہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ حسد رکھتا ہو اور اس حسد کی وجہ سے آپ کو غلط مشورہ دے دے اور نقصان دے دے۔ اس لیے اپنے دشمن سے، حاسد سے کبھی مشورہ نہ لیں، مشورہ ہمیشہ اپنے خیر خواہ سے لیں۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں وہ دیندار آدمی ہو، اور وہ ایسا مشورہ دے گا جس میں آپ کی دین اور دنیا دونوں کا فائدہ سامنے رکھے گا۔ خالص دنیا دار جو دین سے دور ہے وہ آدمی اگر مشورہ دے گا تو آپ کا دنیا کا فائدہ تو سامنے رکھے گا، دین کا نہیں رکھے گا۔ تو دیندار آدمی ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، قیامت سے ڈرنے والا ہو، ایسے آدمی سے مشورہ لیں تو آپ کی دونوں دین اور دنیا دونوں سامنے رکھے گا۔ اور تیسرا، مشورے والے آدمی کے اندر یہ صفت دیکھیں
کہ جس شعبے کا آپ مشورہ اس سے لے رہے ہیں اس شعبے کو وہ جانتا بھی ہو۔ آپ مشورہ لے رہے ہیں کسی گھریلو معاملات کے بارے میں، اور مشورہ ایسا لے رہے ہیں کہ اس بندے سے جو بندے کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تو وہ گھریلو معاملات میں آپ کو کیسے مشورہ دے گا؟ آپ مشورہ لے رہے ہیں کوئی کاروباری، اور ایک آدمی مزدوری کرتا ہے سارا دن دیہڑی میں، اس سے آپ کوئی تجارت کا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس شعبے کا مشورہ کیسے دے گا؟ آپ جس شعبے کا مشورہ لینا چاہتے ہیں اس شعبے کے کسی ماہر آدمی سے مشورہ لیں جو اس فن کا واقف ہو، تو اس فن کا واقف بھی ہو، اس کے اندر خوف خدا بھی ہو، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ ایسے لوگوں سے مشورہ لیں، مشورہ لینے کے بعد جو قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، پھر آپ کا قدم خیر کی طرف جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 3 باتیں پائی جائیں کہ تمہارے حکمران بہترین لوگ ہوں، نیک ترین لوگ ہوں، اور تمہارے امیر سب سے زیادہ سخی ہوں، اور تمہارے کام آپس میں مشورے سے ہو رہے ہوں، تو زندگی موت سے بہتر ہے، زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ جب تمہارے امراء برے ترین لوگ آئیں گے، سب سے بڑا زانی بڑا حکمران، سب سے بڑا چور بڑا حکمران، سب سے بڑا شرابی بڑا حکمران، جب یہ صورتحال آ جائے گی کہ جس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ بدکاریوں میں بڑا ہوتا جا رہا ہے، جب یہ صورتحال آ جائے پھر زمین کا پیٹ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ تمہارے سخی لوگ بخیل بن جائیں گے، کہ جب بخیل کا معنی اور سخی اور بخیل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو پیسہ خرچ کرتا رہے وہ سخی ہے اور جو پیسہ خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے۔